بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، ہم سب کی، ہمارے عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس مشکل وقت سے جلد از جلد میں نجات عطا فرمائے۔ آج مورخہ 16 جون بروز منگل ہم لوگ سورۃ الاحزاب کا سبق نمبر 2 جو ہے اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نصف تقریباً سبق ہم نے کل پڑھ لیا تھا، دوسرا حصہ جو ہے، دوسرا نصف جو ہے وہ آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ الاحزاب کا دوسرا سبق شروع کیا تھا اور اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو مہربانی کی، جو احسان فرمایا مسلمانوں پہ، اس کا تذکرہ فرمایا تھا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اس کو ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد مومنین کی حالت کو بیان کیا تھا کہ غزوہ احزاب کی سخت ترین آزمائش میں کس طرح سے مومن جو ہیں وہ ثابت قدم رہے، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے منافقین نے جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح کے بہانے بنا کے میدان جنگ کو چھوڑ دیا۔ آگے انہی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا قد يعلم اللہ المعوقین، یعلم جانتا ہے اللہ تعالی تم میں سے ان لوگوں کو، المعوقین جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، منکم تم میں سے، معوقین روکنے والے، منع کرنے والے، والقائلین اور کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہلم چلے آؤ، الینا ہمارے پاس، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اللہ فرماتے لا یأتون نہیں آتے، البأس لڑائی میں، الا قلیلا مگر کم۔ منافقین کی حالت بیان کی جا رہی، تو خود تو وہ نہیں لڑتے، خود تو جس طرح سے بہانے بنائے انہوں نے وہ آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہلم الینا، جیسے ہم جا رہے ہیں تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو منافق ہیں یہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ مگر کم کا کیا مطلب کہ وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اپنی ذاتیات کی اگر کوئی لڑائی ہو، اپنی جو ہے خاندانی کوئی لڑائی ہو، قبیلے برادری کی کوئی لڑائی ہو، تو اس میں تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں اور لڑتے بھی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جب لڑنے کی باری آتی ہے، اسلام کی سربلندی کی جب باری آتی ہے، تو وہ تو ان کو جو ہے برداشت نہیں ہوتی یہ چیز، تو اس لیے اس میں نہیں آتے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لڑنے کے لیے نہیں آتے، اور اس کے سوا جو ہے وہ خانہ جنگی کے لیے، فتنہ فساد مچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، اللہ فرماتے ہیں اشحہ کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا، علیکم تمہارے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں اشحۃ علیکم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ بخل سے کیا مراد ہے میں بتاتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا فَإِذَا جب جاء آئے، الخوف ڈر کا وقت، رأیتہم تو تو ان کو دیکھے گا کہ ینظرون دیکھ رہے ہیں، الیک تمہاری طرف، تدور اعینہم اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں، کالذی جیسے یغشا کسی کو غشی آ رہی ہو، من الموت موت سے، جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو اور اس وقت اس کی جو حالت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی جب اپنے اوپر کو مشکل وقت آتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے، اور مدد کے لیے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، خود پہ کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، خوف کا وقت آ جائے، تو يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
اللہ فرما رہے تمہاری طرف ایسے دیکھیں گے کہ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہوتی ہیں کالذی یغشی علیہم الموت، جیسے کسی کو موت سے خشیہ، جیسے کسی کی موت کا وقت ہو اور اس وقت ان کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان منافقین کی حالت۔ پھر جب مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں ان کے کام آ جائیں، فَإِذَا جب ذَهَبَ جاتا رہے الخوف، خوف وہ مشکل وقت چلا جائے ختم ہو جائے، تو سَلَقُوكُم فوراً رنگ بدلتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ، تمہارے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ زبان درازی کریں گے۔ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ مسلمانوں کے ساتھ زبان درازی، اللہ فرمانے وہی جو ان کے محسن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، اور مال میں تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جان سے لڑنا تو دور کی بات ہے، جہاد بالمال یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے، تو اس سے بھی گریز کرتے ہیں، اس میں بھی بخل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک، یہ لوگ لم یؤمنوا، حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ یہ منافقین جو ہیں ان کا تعلق یہود کے ساتھ تھا، یہ زیادہ تر یہودی تھے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر چھپاتے تھے، اور اسلام کا ظاہری طور پہ لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے صفوں میں گھسے ہوئے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ساتھ بیٹھتے اٹھتے بھی تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد دنیاوی مفادات کا حصول، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر کی خبریں معلوم کرنا، اور مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو کے مایوسی اور نا امیدی کی باتیں پھیلا کر مسلمانوں کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرنی، اس طرح کے یہ سارے ان کے کام تھے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں نہ خود لڑتے ہیں نہ دوسرے لوگوں کو لڑنے دیتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں جیسے ہم بزدل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ خود مشکل وقت آ جائے، خوف کا وقت آ جائے، تو یہ اس وقت مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ فرمانے مشکل وقت ان پہ آتا ہے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی، اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ مشکل وقت چلا جاتا ہے تو پھر فوراً ہی رنگ بدلتے ہیں، احسان فراموشی اختیار کرتے ہیں جو کہ ان کا وتیرہ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں اور مال میں بخل کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے اولئک لم یؤمنوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے، تو فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کے میں نے عرض کیا نمازیں پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، ذکر اذکار بھی کرتے تھے، ان کے یہ اعمال کسی کام کے نہیں، کیونکہ جب نفس ایمان ہی موجود نہیں، ایمان بنیاد ہی موجود نہیں، تو اس کے اوپر مکان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اعمال تبھی فائدہ دیتے ہیں جب ایمان ہو، اگر ایمان ہی نہ ہو تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے ان کے اعمال ضائع کر دیے کیونکہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو آسان تھا۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، يَحْسَبُونَ، اچھا جب غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اس سے پہلے کافروں سے بھی پہلے، دشمن سے بھی پہلے منافقین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، احسان کیا کہ مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو دشمن سے بھی پہلے منافق میدان چھوڑ کے بھاگے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو پتہ چلا، تو یہ اس وقت جب کہ مسلمان اس وقت خوشیاں منا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، یہ اس وقت بھی ڈر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی بھی دشمن گیا نہیں ہے، ابھی بھی فوجیں گئی نہیں ہیں، اب بھی آئیں ہم پہ حملہ ہوا، اب بھی آئے ہم مرے، ابھی ہم مرے، یہ اسی خوف میں مبتلا تھے۔ یحسبون، خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں خوف کی وجہ سے کہ لم یذهبوا، فوجیں نہیں گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، یأتی آ جائیں، الاحزاب لشکر، یودو تو یہ تمنا کریں گے،
کہ لو انہم بادون فی الاعراب، ابھی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور میدان چھوڑ کے دشمن بھاگ گیا ہے، لیکن اللہ فرما رہے اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا یہ لڑیں گے؟ میں نہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ ہم یہاں سے مدینہ چھوڑ کے کہیں دور جنگلوں میں جا بسیں، گنواروں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، جہاں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یسالونا، اور پھر وہاں سے انبائکم، تمہاری خبریں پوچھا کریں، آنے جانے والوں سے پوچھے کیا بنا مسلمانوں کا، کس حال میں ہیں، تو اللہ فرما رہے وہاں پہ ان کی یہ خواہش تھی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر نہ بھی جائیں گواروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، تمہارے درمیان بھی ہونا، تو اللہ فرماتے ما قاتلوا، یہ نہیں لڑیں گے، الا قلیلا، مگر کم۔ یہ مگر کم کا لفظ جو بار بار استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے خانہ جنگی، فساد، فتنہ ہو، کوئی آپس کی کوئی لڑائی ہو تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جب لڑنے کی باری آتی ہے، اعلاء کلمت اللہ، حق کی بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت اور حفاظت کے لیے اگر انہیں جان دینی پڑے اور خون دینا پڑے تو اس سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ تمہارے درمیان بھی ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ یہاں پہ ہمارے دوسرے سبق کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے لفظی ترجمہ اور آیات کا جو معنی مفہوم تھا وہ عرض کر دیا۔ اب میں بامحاورہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، آپ لوگ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں۔ دوسرے سبق کا بامحاورہ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر کی، اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں حملہ کرنے کو آئیں، فارسلنا علیہم ریحا، اللہ فرماتے ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنود لم تروها، اور اس ہوا میں ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 2 منٹ کی ذرا خاموشی اختیار کریں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔
جی بیٹا ہم نے ترجمہ شروع کیا تھا، درمیان میں اذان شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے چند منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ پہلے میں سبق کے شروع سے ترجمہ با محاورہ عرض کرنے لگا تھا، وہ با محاورہ ترجمہ کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے آج جو سبق پڑھا ہے اس کا ہی صرف با محاورہ ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ لیکچر ہمارا زیادہ لینتھی نہ ہو جائے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، اللہ فرماتے ہیں خدا تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، ایسے لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، اشحۃ علیکم، تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، لیکن جب خود پہ مشکل وقت آئے، خوف کا وقت آئے، تو رأیتہم ینظرون الیکم، ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہے۔ اذا ذهب الخوف، جب وہ خوف کا وقت، مشکل وقت چلا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں سلقوکم بألسنۃ حداد، تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، اشحۃ علی الخیر، اور مال میں بخل کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں لم یؤمنوا، جو حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے تھے، فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، وکان علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کو آسان تھا۔ یحسبون الاحزاب، خوف کے سبب یہ خیال کرتے ہیں کہ لم یذهبوا، شاید فوجیں ابھی نہیں گئیں، وإن یأتی الاحزاب، اللہ فرماتے ہیں اگر لشکر آ جائیں تو یہ تمنا کریں کہ گواروں میں جا رہے ہیں، یعنی صحراؤں جنگلوں میں چلے جائیں، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہاری خبریں پوچھا کریں، ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارے درمیان ہوں بھی تو لڑائی نہیں کرتے مگر کم۔ کل کو انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 کی ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔